آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ مالیاتی مسائل سے فلاحی اسکیمات پر عمل آوری میں تاخیر، پی سرینواس ریڈی کا بیان۔ ریاستی وزیر ریونیو پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ موجودہ طور پر تلنگانہ کے مالی وسائل BRS حکومت کے ذریعے لیے گئے قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت ہے کہ کانگریس حکومت انتخابات کے دوران عوام کو دی گئی اپنی بعض یقین دہانیوں پر عمل نہیں کر سکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلاحی اسکیمات پر عمل آوری میں تاخیر سابق KCR حکومت کی مالی بدنیتی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس حکومت اپنی تمام یقین دہانیوں پر عمل کرے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ ریاست مالی مسائل سے دوچار ہے اور کانگریس حکومت اپنے مالی مسائل کو حل کرنے کے بعد غریبوں کی بہبود کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے گی۔ پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا کہ KCR حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ہاسٹلوں میں KCR حکومت نے بچوں کو ڈیری فارموں کے پرانے شیڈز اور خستہ حال عمارتوں میں رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ BRS حکومت نے اچھا کھانا فراہم نہیں کیا اور بچوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں حکومت رہائشی اسکولوں کی جگہ مربوط اسکول تعمیر کر رہی ہے اور انہیں مناسب سہولیات میسر کی جائیں گی۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ پرانے شہر میں میٹرو پروجیکٹ حصول اراضی کا عمل تیزی سے جاری۔ پرانے شہر میں حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے حصول اراضی کا عمل تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ MGBS سے چندرائن گٹے تک تقریباً 7.5 کلومیٹر طویل میٹرو پروجیکٹ کے لیے اراضیات کے حصول کا سرعت کے ساتھ جاری ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ہدایت کے مطابق نشاندہی کردہ 1100 متاثرہ املاک کے حصول کا عمل سرگرمی کے ساتھ جاری ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے S ریڈی اور ضلع کلکٹر حیدرآباد انودیپ درشٹی حصول اراضی کے عمل کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر میٹرو لمیٹڈ نے کہا ہے کہ مطلوبہ 900 جائیدادوں کی ایک فہرست پہلے ہی ضلع کلکٹر کے حوالے کی جا چکی ہے اور یہ فہرست حصول اراضی قانون کے تحت دی گئی ہے۔ کلکٹر نے مرحلوں میں 800 املاک کے حصول کے لیے ابتدائی اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ کلکٹر حیدرآباد نے نوٹیفائیڈ املاک میں سے 400 املاک کے حصول کا ڈکلیریشن جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 200 متاثرہ املاک کے معاوضے کی تقسیم کا عمل رواں ماہ کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ بعد ازاں معاوضے کی تقسیم کا عمل مکمل ہونے کے بعد فوری طور پر انہدامی کارروائی شروع کی جائے گی۔ صحافتی اعلامیہ میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر نے وضاحت کی کہ پرانے شہر میں احتیاط اور سہل انداز میں میٹرو ریل روٹ کی تعمیر کا کام انجام دیا جائے گا۔ NVS ریڈی نے کہا کہ متاثرہ املاک کے مالکین کے ساتھ بیک وقت مشاورات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرانے شہر میں سڑک کی توسیع اور میٹرو ریل پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران تمام مذہبی اور تاریخی ڈھانچوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انجینئرنگ سولوشنز کے ساتھ ان ڈھانچوں کا ہر صورت میں تحفظ کیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ معروف طبلہ نواز ذاکر حسین کا انتقال۔ مشہور و معروف طبلہ نواز ذاکر حسین 73 سال کی عمر میں دل کی بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ اتوار 15 دسمبر کو ذاکر حسین کو دل کی تکلیف کی وجہ سے سان فرانسسکو کے ایک ہاسپٹل کے ICU میں داخل کیا گیا تھا۔ ان کے دوست اور بانسری نواز راکیش چوراسیا نے یہ اطلاع دی۔ ذاکر حسین کی مینیجر نرملا بچانی نے بتایا کہ وہ بلڈ پریشر سے متعلق مسائل کا بھی سامنا کر رہے تھے۔ ذاکر حسین جو امریکہ میں مقیم تھے نے طبلے کی عالمی شہرت دی۔ وہ حال ہی میں ایک ہی رات میں 3 گریمی ایوارڈ جیتنے والے پہلے ہندوستانی موسیقار بن گئے تھے۔ 1951 میں ممبئی میں پیدا ہونے والے ذاکر حسین طبلے کے لیجنڈ اللہ رکھا کے بیٹے تھے۔ انہیں کم عمر ہی میں موسیقی سے لگاؤ تھا اور 12 سال کی عمر میں ہی کنسرٹس میں پرفارم کرنے لگے تھے۔ اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے دی
بیٹل سمیت عالمی موسیقاروں کے ساتھ کام کیا اور کلاسیکل اور جدید موسیقی میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ ذاکر حسین کو ان کی موسیقی میں شاندار کردار کے لیے پدم شری اور سنگیت ناٹک اکیڈمی جیسے بڑے اعزازات سے نوازا گیا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔